حجر دو ہیں، 5 صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب نماز پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر فرماتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی کا حوالہ کر دوں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے 116 صفحہ ابو داؤد جلد اول پر ہے، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھایا۔ صحابی نے بتا دیا حضور نماز پڑھتے تھے، ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے۔ ایک نہیں 5 صحابہ نے بتایا، ہم نے مان لیا کہ بالکل ہم نماز پڑھے تو ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں جی۔ ان 5 میں سے ایک صحابی، ان 5 میں سے ایک صحابی جن 5 صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے، ان 5 میں سے ایک صحابی کہتے ہیں 112 صفحہ ابو داؤد جلد اول ہے، صحابی فرماتے ہیں ثم اتیتهم فرأیتهم یرفعون ایدیہم الی صدورہم فی افتتاح الصلاۃ وعلیہم برانس واقصیہ، میں پھر آیا، میں نے ان کو دیکھا حضور اور صحابہ کو، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اپنے ہاتھوں کو سینے تک اٹھایا، اوپر لمبی گرم ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی، اوپر جبے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ایک بات عرض کہی تھی، جو کام اللہ کے نبی مجبوری اور اضطرار میں کریں گے وہ حدیث ہوگا، سنت نہیں ہوگا، جو عام حالات میں کریں گے وہ حدیث بھی ہوگا، سنت بھی ہوگا۔ جو سینے تک ہاتھ اٹھانے کا عذر تھا، صحابی نے بتایا جبے پہنے ہوئے تھے، جبہ پہنا ہوا ہو، ہاتھ اوپر اٹھتے ہی نہیں تھے، سینے تک ہی اٹھتے تھے۔ سینے تک ہاتھ اٹھانا عذر ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے عمل کس پہ کرنا ہے؟ سنت پہ۔ اسے ہم ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں جی؟ ہم سینے والی حدیث کا انکار لیکن عذر کی حالت پر ہے۔ ہاں جس کو عذر ہو وہ سینے تک اٹھا لے، اس کو سنت کا اجر مل جائے گا، لیکن اگر عذر نہیں ہے تو ہاتھ سینے تک نہیں، ہاتھ کان تک اٹھائے گا، سنت ادا ہوگی، ورنہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 2 توجہ فرمائیں، ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، ناف کے نیچے باندھتے ہیں، ہم ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد۔ وائل بن حجر صحابی، مختلف صفحات ہیں، 427 بھی ہے، 391 بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ پہلی جلد، اور شاید اور بھی جتنے چھاپے ہوتے ہیں مختلف، لیکن باب کے اوپر عنوان ہاتھ باندھنے کا باب ہے، اس کے ساتھ لکھا ہوا۔ وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، آپ نے نماز پڑھی، بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں رکھا اور ناف کے نیچے رکھا۔ کہاں رکھا جی؟ ناف کے نیچے۔ حضرت علی کا فیصلہ سننا، حضرت علی فرماتے ہیں من السنت، مصطفیٰ کی سنت یہ ہے جب بندہ نماز پڑھے بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں رکھے، ناف کے نیچے رکھے۔ کہاں رکھے جی؟ ناف کے نیچے۔ صحابی کہتے ہیں سنت ہے، ہم نے بھی کہا ہم اہل سنت عمل بھی کس پہ کرتے ہیں جی؟ سنت پہ۔ تو صحابی رسول حضرت علی، اقداہم علی، صحابہ میں سب سے بڑے قاضی اور جج حضرت علی۔ مسروق تابعی کہتے ہیں، سیر علام النبلا ذاہبی میں لکھا ہے، شاممت اصحاب محمد فوجدت علمہم انتہا الى ستہ، میں نے اصحاب محمد کے علم کو پرکھا، سب صحابہ کا علم 6 صحابہ میں پایا جاتا تھا۔ ثم شاممت ستہ، پھر میں نے 6 کا علم دیکھا، فوجدت علمہم انتہا الی علی و عبداللہ، ان 6 کا علم 2 صحابہ میں تھا، ایک کا نام عبداللہ بن مسعود ہے، دوسرے کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سنت کیا ہے؟ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ بہت توجہ کریں، ہم ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ثنا پڑھی نماز میں، ابو داؤد میں موجود ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ خلفائے راشدین چاروں کے چاروں ثنا پڑھا کرتے تھے، ہم بھی سنت ہو گئی، صحابہ نے اس پہ عمل کر دیا۔ اور کہ ہم بعد تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر ہم 2 سورتیں پڑھتے ہیں، توجہ رکھیں تھوڑی سی بات، توجہ، پھر ہم 2 سورتیں پڑھتے ہیں، 52 صحابہ سے حدیث ہے،
لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو بندہ دو چیزیں نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ اور بعد والی سورت۔ جو ان دو کو نہ پڑھے اس کی نماز، دو کو، ایک کی بات نہیں، جو ان دو کو نہ پڑھے اس کی نماز۔ خوش قسمتی توجہ فرمائیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، قدرے کچھ ایک ٹکڑا امام بخاری نے 104 صفحہ پر ذکر کیا ہے کہ جس شخص نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اور اس کے راوی کا نام سفیان بن عیینہ ہے جو بخاری کے استاد کا استاد ہے۔ ابو داؤد کے 126 صفحے پر فرماتے ہیں ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ اس بندے کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھے، وہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث کے راوی نے کیا کہا؟ یہ حدیث کس کے لیے ہے جی؟ اکیلے کے لیے۔ ایک بات اور بھی ہے، جابر بن عبداللہ صحابی فرماتے ہیں یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے۔ ترمذی صفحہ 42 جلد اول نمبر 3، احمد بن حنبل 42 صفحہ ترمذی جلد اول پر فرماتے ہیں معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اذا کان وحدہ، اس حدیث کا معنی یہ ہے جب اکیلا ہو فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں اگر امام ہے پیچھے مقتدی ہے تو یہ مقتدی کے لیے ہے ہی نہیں، توجہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، آپ کے پیچھے ایک صحابی بھی جو آپ پڑھتے وہی پڑھتے، اللہ نے آیت نازل کر دی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم پڑھا جائے کان لگا کے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل فتاوی ابن تیمیہ جو 20 جلدوں میں ہے اس کی 12ویں جلد ہے، جو 37 میں اس کی 23ویں جلد ہے، صفحہ 152 پہ لکھا ہے پوری امت کا اجماع ہے یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب امام قرآن کی تلاوت کرے تمہارے ذمہ دو کام ہیں، کان لگا کے سنو اور خاموش رہو۔ آواز آ رہی ہے کان بھی لگاؤ، خاموش بھی رہو، نہیں آ رہی پھر بھی خاموش رہو۔ بہت بہت اس پہ ایک بات کرتا ہوں جو ہر آدمی تسلیم کرے گا، مسلم شریف میں ہے جب امام خطبہ کے لیے نکلے تو مقتدی کو حکم ہے فاستمع وانصت، دو کام، فاستمع وانصت۔ فاستمع کا معنی ہے آواز